سوال میرا آپ سے یہی تھا، وہی نکات جو ابھی اٹھائے مرتضیٰ نے، ان نکات پہ بات کرنا چاہتی ہے۔ اشفاق طلحہ صاحب کہتے ہیں کہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے ہی نہیں، یہ بہت سیدھا سا معاملہ ہے، 60 روز زیادہ ہیں، یہ کچھ ہی عرصے میں ایف بی آر یہ معاملہ حل کر لے گا۔ پھر وہ ریمارکس عدالت میں آج دیے گئے کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل جانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو سیدھا کیس ایف بی آر کو جاتا۔ آپ کیا کہیں گے، کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ دیکھیں، جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم مطمئن ہیں ان کی اہلیہ کے بیان سے، اور جو انہوں نے ہمیں منی ٹریل دی ہے یا جو ان کا بیان ہے، جو تفصیل انہوں نے بتائی ہے کہ پراپرٹیز انہوں نے کس طرح حاصل کی اور کب حاصل کی، یہ ساری کی ساری بات اگر اطمینان بخش سپریم کورٹ کے لیے ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا رہ جاتا ہے اس کے ایف بی آر کے پاس غیر مطمئن ہونے کا۔ تو جہاں تک چیف معاملہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق ہے، تو وہاں یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، وہاں تو وہ جو شو کا نوٹس تھا اسے انہوں نے سیٹسفائیڈ کر دیا، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جانے والی کارروائی جو ہے اس کو ریفرنس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا، تو وہ تو ختم ہوگی بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اس وقت بدنیتی والی بات ہے، وہ اعتزاز صاحب نے بھی بڑی جاندار بات کی کہ بدنیتی کا الزام اگر آپ کسی پہ لگاتے ہیں، خاص طور یہ الزام نہیں، یہ بلکہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، تو یہ بڑا سیریس فیصلہ ہے، اس کے لیے آپ کو پوری ایویڈنس لینی پڑے گی۔ یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہو سکتے ہیں، اور شاید اس حوالے سے انہیں ریویو بھی فائل کرنا ہوگا بدنیتی کے حوالے سے۔ باقی فیصلہ جو ہے اس بارے میں تو ریویو بھی نہیں فائل کرنے کا فائدہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ایک مائنڈ میک اپ کر کے عدالت نے یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے عارف صاحب کہ جب یہ فیصلہ وہ عدالت کا مائنڈ تو آپ چینج نہیں کر سکتے، جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جی یہ میلیفائڈ انٹینشن کی بنیاد پر یہ اپیل صدارتی ریفرنس جو ہے اس کو خارج کالعدم قرار دیا جاتا ہے، تو پھر کس بنیاد پر کہا جاتا ہے؟ مطلب آپ ذرا قانونی رائے مجھے دیجیے گا کہ بدنیتی کا عنصر اگر کسی بھی چیز میں آ جاتا ہے تو کس بنیاد پر آتا ہے؟ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا قانونی پہلو کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اگر بدنیتی ثابت کرنی ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ان کی وہ یعنی وجہ بتانی ہوگی کہ کس وجہ سے کیوں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، کیوں انہیں کیا ان کے خلاف قد تھی، پرسنل وینم تھی، پرسنل وینجنس تھی، جس کی وجہ سے، اور پھر اس کے لیے پوری ایویڈنس آپ دینی ہوگی کہ انہوں نے باقاعدہ پلان کیا اور انہیں وہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ کیا۔ چونکہ بدنیتی کی بنیاد پر فیصلے کا مطلب یعنی یہ ہوگا کہ اگر یہ بات مان لی جائے اور یہ سٹینڈ کرے اسی طرح، تو پھر اس کے بعد آپ ذرا قانونی حیثیت دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو بہت بڑا اسٹیمڈ آفس ہولڈ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر جس کے پاس بہت سیلیبریٹڈ الیکٹڈ آفس ہے، کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، اس کے بعد ان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہے کہ وہ کسی ایک عدالت کے جج کے خلاف، عدالت کے ممبر کے خلاف بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بھیجتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی اپنی قانونی حیثیت جو ہے اس آفس کو ہولڈ کرنے والی، یہ بڑا سیریس کویسچن ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اعتزاز صاحب سے اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ اس کا فیصلہ کرنے سے یہ بات سیٹسفائیڈ کر رہے تھے تو کر دیتے کہ بھئی یہ ریفرنس مینٹینیبل نہیں تھا، ریفرنس جو ہے وہ ریکوری یونٹ جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ ساری باتیں تھیں۔ لیکن بدنیتی ہولڈ کرنے کا مطلب ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو قاضی صاحب تو فارغ ہو گئے، اب حکومت جو ہے وہ کٹہرے میں ہے، اور حکومت اس وقت کٹہرے میں ہے جبکہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایویڈنس ان کے خلاف نہ پروڈیوس کی گئی، نہ انہیں کراس ایگزامینیشن کرنے کا موقع دیا گیا، نہ ان کے خلاف چارج دیا گیا، اور نہ چارج کو ریبٹ کرنے کا موقع ملا۔ تو ایسی صورتحال میں ایک فیصلہ آ جانا جس کی ریپرکشن بہت خوفناک ہو سکتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی قابل غور ہے، اور سیریسلی اس کے کانسیکوینسز کو دیکھنا ہوگا۔ اور ایک بات اور جو چلتے چلتے کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 209 ہے یہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو کے رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل یہ ساری باتیں طے کر سکتی تھی کہ جناب یہ ساری باتیں وہاں ہو سکتی تھی کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، چونکہ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی کمپیٹنس کے بارے میں یا کورٹ کی جورسڈکشن کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی کورٹ میں جا کے کرے، یہ اپنے ججمنٹس ہے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہے کہ شو کاز نوٹس جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔
یعنی آپ ایک طرف یہ ہولڈ کر رہے ہیں کہ شوکا نوٹس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کورٹ کی کمپیٹنس کو، جورسڈکشن کو آپ نے چیلنج کرنا ہے تو وہ اسے ہی جا کے کرے، اور تیسری طرف جب معاملہ ایک جج صاحب سے متعلق آتا ہے، بھلے یہ معاملہ جو تھا یہ کوئی ویل تھاٹ آف نہیں تھا، اس میں بہت زیادہ نقائص موجود تھے، یہ مینٹینیبل نہیں تھا، لیکن اس کا فورم وہ تھا جس فورم میں اس پہ ساری یہ باتیں ہو سکتی تھیں، اور یقین مانے وہی جج صاحبان جو تھے وہ وہاں فیصلہ کرتے، اس سے کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔